دوسرا مرحلہ میت کو غسل دینے کا ہے۔ اصل یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو غسل دیا جائے۔ دیکھیے، انتقال کے بعد، روح قبض ہو جانے کے بعد انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اسی لیے شرعاً اس کو غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو غسل ہے، غسل جنازہ، اسی کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کو پاک کرنا ہے، اور یہ نجاست حکمی کہلاتی ہے، یعنی شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا۔ بظاہر انتقال کی وجہ سے کوئی ناپاکی نکل گئی ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ روح نکلنے کے بعد انسان ناپاک ہو جاتا ہے، لہذا اب اس کو غسل دینا ہے۔ جیسے زندگی کے مرحلے کے اندر ناپاکی کی حالت میں زیادہ رہنا بہتر نہیں ہے، اس لیے افضل یہ ہے کہ انسان صحبت کرے، جنسی خواہشات کی تکمیل کر کے فوری غسل کر لے، یہ افضل طریقہ ہے۔ اور آخری درجے میں اگر غسل نہ کر سکے تو کم سے کم افضل یہ ہے کہ اٹھے، عضو وغیرہ کو دھوئے اور آخری درجے میں وضو کر کے سوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحبت کے بعد اسی انداز سے پڑے رہنا یہ خباثت کی علامت ہے، اور اس کے اثرات انسان کی صحت پر پڑتے ہیں، چونکہ صحبت کے نتیجے میں انسان کے مادہ منویہ کا جو خروج ہوتا ہے، جو انزال ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی پورے جسم سے ہے، پورے جسم سے ہے، اس لیے پورا جسم ناپاک ہے، اور پورے جسم کو غسل دینے کا حکم دیا گیا۔ حد یہ ہے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ اگر باقی رہ جائے انزال کے بعد تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسے اس حالت میں، زندگی کی صورت میں بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں زیادہ رہنا مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے غسل کیا جائے اور اپنے آپ کو پاک رکھا جائے کہ پتہ نہیں کس حال میں موت آ جائے، اور فرشتے ناپاک آدمیوں سے دور ہوتے ہیں، اور جب انسان ناپاک ہوگا اور ایسی صورت میں اگر اس کی روح قبض کرنے کا مسئلہ آ جائے تو فرشتے قریب نہیں آئیں گے، اور جب قریب نہیں آئیں گے تو وہ دور سے لوہے کے آنکھلے ڈال کے روح کو کھینچیں گے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ انسان حتی الامکان پاک و صاف رہے۔ تو جیسے زندگی کے مرحلے کے اندر ناپاکی کی حالت میں زیادہ رہنا نہیں ہے، ایسے ہی انتقال کے بعد بھی فوری غسل دینا چاہیے، غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس کا عرف یہ ہے کہ انتقال کے بعد جس نماز میں جنازہ ہونے والا ہے، عام طور پر اس نماز سے پہلے غسل دیا جاتا ہے، میت کو اسی حال میں رکھتے ہیں، یہ طریقہ شرعاً غلط ہے۔ افضل یہ ہے کہ غسل دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، اس کے بعد دیدار کے واسطے رکھے، چونکہ ایک اگلی نماز کے واسطے مجمع کی کثرت کی وجہ سے یا لوگوں کے دیدار کی وجہ سے یہ ایک عذر ہے جس کی وجہ سے جنازہ رکھنا پڑتا ہے۔ لوگ آئیں گے، دور دور سے رشتہ دار آئیں گے، دیدار کے واسطے آئیں گے، تو جنازہ رکھنا پڑتا ہے، یہ ایک شرعی عذر ہے۔ تو اس عذر کے واسطے دوسرا جو ایک غلط کام ہو رہا ہے، اس کی تلافی ہونی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ انتقال ہو جائے تو فوری غسل دے دیا جائے۔ جیسے میں نے بتایا کہ زندگی میں جیسے ناپاکی کی حالت میں رہنا جائز نہیں، انسان کے مرنے کے بعد اب وہ دوسروں کا محتاج بن گیا، اور جیسے وہ انسان اپنی زندگی میں زیادہ دیر ناپاک نہیں رہنا چاہتا، تو ہم اس کو ناپاک کیسے رکھیں گے؟ اس لیے نزاکت یہ ہے کہ فوری غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، اس کے بعد میت کو رکھا جائے دیدار کے واسطے۔